सलामत को आके शिकायत होगी कि लोग वो मजदूरी करने जाते हैं यहाँ से, तो उसने कहा जो मजदूर भी गुजरेगा वो पहले जो है ना यहाँ 2-4 खल्ले खाएगा फिर जाएगा, दूसरी उसको जूते लगाए जाएंगे। तो चंद दिन बाद लोग इकट्ठे होकर आगे कि जनाब बंदे बढ़ाए जाएँ, हमारा टाइम ज़ाय होता है। आज़ादी हासिल करने के लिए, बाकी से छुटकारा पाने के लिए एक एहतजाज होता है, एक खूनी इनकलाब आता है, लोग बाहर निकलते हैं, एहतजाज करते हैं। असल में हम हक़ छीना जाता है, मांगा नहीं जाता। आज़ादी छीन के ली जाती है, मांग के नहीं ली जाती। कभी कोई थाली में रख के आज़ादी पेश नहीं करता। हमने वो एहतजाज छोड़ दिया। दूसरी बात ये है कि रोना रोना जा रहा है। इंडिया हमारे साथ आज़ाद नहीं हुआ। इंडिया का रुपया हमसे कम था। बांग्लादेश के लिए माहिरीन कह रहे थे कि 5000 साल बाद बांग्लादेश का नामो निशान नहीं होगा, यहाँ सैलाब आते हैं, यहाँ ये होता है, यहाँ वो होता है। तो आज हमारी पूरी की पूरी सनत बांग्लादेश क्यों शिफ्ट हो गई? हमारा रुपया बांग्लादेश से पीछे क्यों चला गया है? हमारी मईशत डिफ़ॉल्ट की तरफ क्यों जा रही है? हम क्यों बन गए हैं गुलाम IMF के? हमारे पास थिंक टैंक नहीं है, हमारे पास CA लोग नहीं है, हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंटों की कमी है, हमारे पास वो ज़ाब्ता बनाने वालों की कमी है। क्यों मेरे स्टेट बैंक को किसी का मातहत कर दिया गया है? क्यों ऐसा हुआ है? ये हमारी अपनी हुक्मरानों की नाअहलियाँ हैं, नाकामियाँ हैं, जिन्होंने सिर्फ अपनी लग्जरी के बारे में सोचा, अपने खानों के बारे में सोचा, अपने फ्री सफ़रों के बारे में सोचा, गदारे बनाने के बारे में सोचा, अपनी प्रॉपर्टीज़ के लिए सोचा, लेकिन इस आवाम के लिए उन्होंने कभी नहीं सोचा। काश वो इस आवाम के लिए सोचते, यहाँ पे ज़ाब्ते बनते। पाकिस्तान गरीब नहीं है। मैं एक बात करता हूँ आपको, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि लाहौर चले जाएं, मेरे ख्याल 12 ट्रैक्स बने हुए हैं वहाँ पे। जो गाड़ियाँ गिनती हैं उसको काउंट कर लें, 10.5 करोड़ टैक्स एक वे का आता है, तो 12 का कितना होगा? मेरे पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में गिने कितने प्लाजे होंगे? अब इनके टैक्स को इकट्ठा करो। पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान सोने की चिड़िया नहीं है, पाकिस्तान में तांबा नहीं है, पाकिस्तान में तेल नहीं है, पाकिस्तान में नमक नहीं है, पाकिस्तान में गैस नहीं है। कौन सी मादनियात हैं जो पाकिस्तान में नहीं है? मेरा मुल्क तो माला माल है। हम कशकोल लेके उधर फिरते हैं कि हमारे कोशका मेरे कशकोल शब में डाल दे कोई किरण, तेरा चेहरा चांद तेरा मुस्कुराना चाँद। कभी हम अमेरिका के कदमों में पड़े हुए हैं, कभी हम इंग्लैंड के पास गए हुए हैं, कभी हम जर्मनी के पास जा रहे हैं, कभी हम रशिया के पास जा रहे हैं। हम भटकते फिर रहे हैं। बैसियत मुसलमान हमारा ईमान ख़त्म हो गया। इमाम ख़मीनी ने एक बात कही थी, उसने कहा था अगर अल्लाह की मर्ज़ी हुई तो ये एटम बम चलेगा। अमेरिका 100 एटम बम मार दे, हम मर नहीं सकते। वो क्यों तरक्की कर गए? वो मैंने हासिल कौम एक है, वो एक प्लेटफॉर्म पर जमा है। हमारे यहाँ दहशतगर्दी है। ये प्याज हमारी ज़ाती प्रोडक्ट है, ये टमाटर हमारी ज़ाती प्रोडक्ट है, ये सब्ज़ियात हमारी ज़ाती प्रोडक्ट हैं। उनका रेट देखें यहाँ मंडियों में जाके क्या हो गया। आपका टमाटर 200 रुपये किलो बिक रहा है, गरीब आदमी की पहुँच में है। गोभी आपकी, आलू का रेट तो पूछ के देखें, आपकी होश ठिकाने आ जाए। क्या बात है कि यहाँ चेक एंड बैलेंस का निज़ाम ख़त्म हो गया है। जब मजिस्ट्रेटी निज़ाम था, मजिस्ट्रेट साहब निकलते थे, लोगों को जुर्माने करते थे, रेट लिस्ट को चेक करते थे। गुरदे वेच के बिल भरेंदे पैन, बाकी तो टुकर तो दूर दी गल है। बिल जितने आंदे पैन, लोग मेरे को लगता है कि अपने मकान वेच के तो बिल भरेंदे पैन। इतने टैक्स लगते पैन, इतने इजाफी टैक्स हैं, सेल्स टैक्स, TV टैक्स, रेडियो टैक्स, फ्यूल टैक्स, अल्लाह जाने केड़े केड़े टैक्स हैं। मेरे को तो ये नहीं समझ आती कि बिजली का मीटर है या हवाई जहाज़ है जोड़ा उन्हें पैसे दे के गिदा है, तार गिद्दी है पैसे दे की, उनके बावजूद उनको इतने टैक्स ला दिते गए। भावें वो कहीं दी चोरी करे, भावें अपनी अज़ा बेचे, उन्हें बिल भर। अब शुक्र करें कि ये टैक्स कम है। अभी भाई सांस लेने पे टैक्स लगने वाला है, अभी कब्र पे टैक्स लगने वाला है। वो आपके बाबा ने अदा करना है। पाकिस्तान में रहने की कीमत अदा नहीं करनी। आप पाकिस्तान में रह नहीं रहे, इसकी फ़िज़ा में सांस नहीं ले रहे। अब मुझे अब ये बताएं कि बिजली के मीटर की कीमत कितनी होगी? 10,000, 20,000। वो जब से लगता है उस वक्त से लेके उस पर टैक्स चार्ज किया जाता है। वो लाखों करोड़ों रुपए में नहीं जाता। वो बिजली का टैक्स ही ख़त्म नहीं होता। फॉरेन कंट्रीज़ में रूल है कि जो ही यूनिट्स बढ़ते जाएंगे आपके बिल्स कम होते जाएंगे। यहाँ जो ही यूनिट बढ़ते जाएंगे आपका रेट बढ़ता जाएगा। तो आपको तो ये सांस लेना दूबर कर देंगे अगर आप अपना हक़ मांगने के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। ये बाहर एहतजाज करना होगा, इनके गिरेबानों को पकड़ के इनको हिलाना होगा, अरबाब अख्तियार को बताना होगा, साहबान बश्तो खुशाद की आँखों में आँखें डालना होंगी। हमें क्या मैंने एक बात करनी है यहाँ पे जो आपने भी नहीं की, ना किसी और ने करनी। जितना चक्की में आज मज़दूर पिस रहा है वो कोई नहीं पिस रहा। हुकूमत सिर्फ दावे करती है कि हमने मज़दूर की उजरत 32,000 रुपया कर दी। ये तय हुआ है आपके सामने? किस सिक्योरिटी गार्ड को 18,000 से ज़्यादा पे किया जाता है? मुझे बताएं। किस जगह पे एक बच्चे को खड़ा कर दें, वो 10,000 या 15,000 इजाफी देते हैं, उसे घर के काम भी करवाते हैं, उसे बर्तन भी दिलवाते हैं, उसे झाड़ू भी दिलवाते हैं, हत्ता कि वो कहते हैं कि अस्तंजा करवाने के लिए लोटा लेके भी हमारे उधर बैतुल खला में खड़ा हो। कहाँ गई है हुकूमत?
کس چیز کی نام کی حکومت ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بار حضرت عمر کے دور میں کچھ لوگوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چوریاں کی. جب وہ پکڑ کے لائے گئے تو آپ نے ان کے ہاتھ نہیں کاٹے, صبح سے لے کے اپنے ان گھٹنوں میں سر دے کے روتے رہے, اور ریش جو تھی وہ اشکوں سے تر ہو گئی, اور ایک اعلان کیا. آپ نے کہا ان کے ہاتھ نہیں کاٹنے, یہ ریاست کا فیلئر ہے. یہاں باتیں تو ریاست مدینہ کی جاتی ہیں, یہاں مدینہ کے ایک بھی اصول کو اپنایا گیا ہے. انہوں نے کہا تھا دریائے فرات کے کنارے اگر ایک بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو عمر اس کا جواب دہ ہوگا. اور ایک مفکر نے تحقیق کی ہے اور اس نے ایک بک لکھی ہے, اس نے کہا وحد مولا علی کرم اللہ وجہ کریم ید اللہ اسد اللہ عین اللہ لسان اللہ غالب اللہ من کن تو مولا کل ایمان. ابو تراب وحد وہ شخصیت ہیں جن کے دور میں کہ بھوکا نہیں سویا. آج مجھے یہ بتائیں کہ کتنے لوگ یہاں بھوکے سو رہے ہیں, کتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں, کتنے لوگ چھلانگیں لگا رہے ہیں دریاؤں میں, نہروں میں, کتنی مائیں اپنے بچے بیچ رہی ہیں. آپ تو گردوں کو بیچنے کی بات کر رہے ہیں, جگر کو بیچنے کی بات کر رہے ہیں. آج لوگ اپنے بچے بیچنے پہ مجبور ہو گئے. اس ملک میں دو ہی لوگ خوشحال ہیں, یا مزدور اچھا ہے یا اشرافیہ اچھا. اب مزدور میں پٹے کپڑے پہن کے چلے جانا ہے تو انہوں نے یہ بات کسی نے نہیں کہانی یہ کیا پہن کے ہے. شادی ہوئی ہے, اس نے وہاں پیسے دینے ہیں, ہم اسے نوندرا کہتے ہیں پنجابی میں, وہ دینا ہے. دلہے کو سلامی دینی ہے, دلہن کو سلامی دینی ہے. اس نے 100 دے دیا, 50 دے دیا, کس سے نہیں پوچھنا. اب میں وہاں غریب آدمی اگر شادی پہ چلا بھی گیا تو جب تک میں 5 یا 10 ہزار نہیں دوں گا, وہ تھانے داری کی جو دم ساتھ لگی ہوئی ہے, وہ جی تھانے دار تھا, جی فلاں کام بھی کرتا تھا, انکر بھی تھا, کالم نگار بھی تھا, اور فلاں جگہ پہ بھی تھا, آیا ہمارے گھر کیا دے گیا, وہی 1000 روپے. جتنے ہم مجبور ہیں, ہمیں سفید پوشی بھی قائم رکھنی ہے. مجھے آپ 1 لاکھ روپے سے بھی وہ بندہ جس کے 2 بچے ہیں, اسکول گوئنگ ہیں, اس کا بجٹ بنا کے دکھا دیں, میں آپ کا غلام بن جاؤں گا. چھیڑ دیا اب آپ نے. اب میں یہ بات کر کے یہ جو تنخواہ آپ دے رہے ہیں یہ اونٹ کی منہ میں زیرہ نہیں ہے. مجھے رات کو جاگنے کی قیمت کو دے سکتے ہیں پولیس والے کی؟ اگر آپ اپنے معاشرے کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ معاشرے میں خوشحالی لانا چاہتے ہیں, خدا کی قسم اپنی پولیس کو خوشحال کر دو. ان کو وہ لگژریز دو, ان کو وہ آرام دو. ان کی ڈیوٹی 8 گھنٹے کرو, ان کی شفٹیں بناؤ, یہ سکون سے اٹھیں, سکون سے کام کریں. پھر دیکھیں ملک میں خوشحالی کیسے آتی ہے. یہاں پہ تو اب پولیس بدنام ہے بیچاری غریب, اس کا تو نمبر بھی 14واں 15واں آتا ہے. کبھی جا کے کسٹم کو دیکھیں, انکم ٹیکس کو دیکھیں, محکمہ مال کو دیکھیں, واپڈا کو دیکھیں, ان کی کرپشن کی سطح کیا. یہ بیچارے تو بیٹھے ہیں غریب آدمی, ان کو بیچاروں کو بیٹھے ہوئے ہیں, نہ کوئی پوچھنے والا ہے. چلچلاتی دھوپ ہے, کوہر کی سردی ہے, چلی کولڈ ہے, اسٹامی رین ہے, بلیزنگ سن ہے. یہ بیچارے جل رہے ہیں پولیس والے, ڈیوٹیاں کر رہے ہیں پولیس والے, بے آواز لاٹھیاں ہیں پولیس والے بیچارے. یہ تو مظلوموں کی بات آپ نہ کیا کرو. خدا کی قسم جتنا مظلوم طبقہ پولیس کا ہے اتنا مظلوم طبقہ میں نے زندگی میں نہیں. ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے, اپنے آپ کو سیدھا کرنے کے لیے, اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے در اہل بیت پہ آنا ہوگا. دہلیز در باب العلم سے علم لینا ہوگا. ہمیں 5 12 14 کی زندگیوں پہ عمل کرنا ہوگا. وہاں اسلامی نظام لائیں. حضرت عقیل ہیں جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بھائی. جب آپ بظاہراً آپ نے اقتدار سنبھالا, آپ تو اقتدار کے خواہاں ہی نہیں. جو دنیا کو 3 طلاقیں دے دے اسے اقتدار کی کیا خواہش ہے؟ دنیا اکٹھی ہو کر کے کتنے بھائی سے شکایت کریں گے, تو آپ نے اس حکومت کو قبول کیا. آپ تو کہتے ہیں وزیر بن کے آیا, مجھے وزیر رہنا ہی کافی ہے. تو جب حضرت عقیل ان کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرا وظیفہ مقرر کیا جائے, تو انہوں نے ایک کوئلہ اٹھا کے ان کے ہاتھ پہ رکھ دیا. جب ہاتھ جلا تو حضرت عقیل بلبلا اٹھے اور کہنے لگے بھائی یہ کیا کیا؟ آپ نے کہا میں آپ کو آتش جہنم سے بچانا چاہتا ہوں, آپ اس میں جانا چاہتے ہیں. اب تم یہ گرمی برداشت نہیں کر سکتے, جہنم کی گرمی کیسے برداشت کرو گے؟ تو ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو عقل کے ناخن لینا ہوں گے. ہمیں علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے. جو اسوائے رسول ہے ہمارا وہ اصول ہے. حسینیوں کی زندگی عقیدہ و جہاد ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. اگر ہم کچھ نہ کریں, ہم صرف مولا علی کی زندگی کو اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو فالو کر لیں, ہم اسوائے رسول پہ چل پڑیں. بہترین نمونہ ہے میرے آقا انعامدار تاجدار مدینہ کی ہستی. اگر آپ قرآن کو جیتی جاگتی تصویر میں دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے آقا علیہ السلام کی زندگی کو اسٹڈی کریں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر آپ کا خلق عظیم کے مالک ہیں, اگر آپ نے آپ کا خلق دیکھنا ہے تو قرآن کو اسٹڈی کریں. میرا رسول سرما ڈال رہا ہے, اللہ آیت اتار رہا ہے. وہ زلفیں سنوار رہا ہے, اللہ آیت اتار رہا ہے. یہ پورے کا پورا قصیدہ جو ہے یہ اہل بیت کا قصیدہ ہے قرآن جو ہے آپ کا. تو ہمیں ان کی زندگیوں کو دینا ہوگا, دیکھنا ہوگا, ان کے طریقہ کار پہ چلنا ہوگا.
تو اگر ہم اس کے طریقہ کار پہ آ جائیں آج بھی، ان کی تعلیمات سے ہم استفادہ کر لیں، یہاں پہ ہم تھوڑا سا اسلامی نظام کو جو ہے وہ نافذ کر دیں، یقین مانیے میرے آقا نامدار تعظیم رسول قلب و سینہ میں یہ علماء لوگ لکھتے ہیں، میں کوئی پریشر نہیں ہوں، مبلغ نہیں ہوں، ٹوٹل 13 کلو اناج کھایا ہے آپ نے۔ تو شیخ سعدی بھی فرماتے ہیں کہ پیٹ بھر کر کھانے سے بہتر ہے کہ اسے کتے کے آگے ڈال دیا جائے۔ اگر آپ کو 3 روٹیوں کی بھوک ہے تو 2 کھا لیں، ایک کسی غریب کے لیے بچا لیں، اپنے حق سے بانٹ کے دیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں فروٹ لائیں تو اس کے چھلکے باہر نہ پھینکیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمسائے کے گھر دیں، اگر نہیں دے سکتے تو اس کے چھلکے باہر نہ پھینکیں، کہیں اس کے ہمسائے کے بچے دیکھ کے ان کا دل نہ للچا جائے اور وہ غریب ہو تو لا نہ سکے۔ سیاستدانوں کے لیے، اپنے وزراء کے لیے، اپنے بادشاہوں کے لیے ایک ہی بات کرنا چاہوں گا کہ بہالو خون سڑکوں پر، مگر اتنا تو تم سوچو وطن جب خون مانگے گا تمہارے پاس کیا ہوگا۔ یقین مانیے صرف محبت کو اپنائیں، میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے محبتیں موئیں، محبتیں اگیں، محبتیں کھائیں، کیونکہ محبت ہی محبت میں گری ہے زندگی اس کی، وہ نفرت کی زمین پر بھی ہمیشہ پیار لکھتا ہے، اور اس کی سوچوں پہ تو نفرت کا فسوں طاری ہے، میرا شیوا تو محبت کی شجر کاری ہے۔ کوئی کچھ بھی کرتا رہے، ہمیں اپنی ذات کی اصلاح کرنی چاہیے۔ جب ہر بندے نے اپنا احتساب کر لیا، جب ہر بندے نے اپنے بارے میں سوچنا شروع کر لیا، سب سے پہلی بات ہے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا۔ جب تزکیہ نفس ہو جائے گا، ہم یہ تو نہ رو رہے ہیں آج کل، میرا آپ سے بھی سوال ہے، سب سے سوال ہے کہ ہمیں معاشرے نے کیا دیا، ہمیں پاکستان نے کیا دیا۔ کبھی رضوان صاحب یہ سوچئے گا تنہائی میں، رات کی تنہائی میں اپنے بستر پہ لیٹ کے سوچئے گا ہم نے اس پاکستان کو کیا دیا۔ اس پاکستان نے ہمیں فیم دیا، اس پاکستان نے ہمیں لباس دیا، اس پاکستان نے ہمیں روٹی دی، اس پاکستان نے ہمیں پہچان دی۔ تو خدا را اپنی فرائض جو ہیں، اپنی ڈیوٹیز جو ہیں ان کو پہچانیے، ان کے مطابق چلیے، اسلامی تعلیمات پر عمل کیجیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات نہیں کہ یہاں ایک ایسی فصل گل اگے گی۔ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ خدا کرے کہ میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو، اور خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ جی بہت شکریہ، بہت مہربانی جی۔ ناظرین سر گفتگو کرنے بین عبدالعزیز ساجد صاحب ڈبل ایم اے سرکاری ملازم بھی ہیں اور اندر نال دانشور بھی ہیں، اور میں گال کرا تھا ثنا خان اہل بیت بھی ہیں۔ تو ناظرین گال تھیندی پئی آئی مظلوم لوگاں دی، گال تھیندی پئی آئی مسائل دی، گال تھیندی پئی آئی خطے دی، گال تھیندی پئی آئی سیاست دی، گال تھیندی پئی آئی کہ پاکستان دے وچ عوام نال کیا تھیندا پئی ہے، حکمران کیا کریندے پین۔ حکمران صرف اور صرف ایک کرسی ہے، اندے باہروں ایویں ایک گولدارا بنا ہوا ہے، اور وہ سارے دے سارے ایویں گولدارے دے وچ کھڑے تے ایویں وہ آدھے نا نکے نکے ہوندے اسے تے پیٹو گرام کھیڈ دے اسے تے او باہروں ہن مسئلہ ہے کہ وہ چکر اتھاں تھیندا پئی ہے کہ وہ کرسی دے باہروں سارے چکر کھڑے کٹیندے جہن دے ہاتھ جو کرسی آ ویندی ہے، بس وہ آدھا بھی ہن اللہ کرے تے ساری زندگی اندے تے میں قابض رہواں، اے میرے کول رہے کرسی ہووے، لیکن میں چاہندا کہ پاکستان دے وچ عوام نال جڑا کوئی تھیندا پئی ہے، حکمراناں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ عوام جڑی ہے وہ نہ کوٹھی منگدی ہے نہ کار منگدی ہے، صرف منگدی تو 2 ٹائم دی روٹی ہے۔ اگر وہ 2 ٹائم دی روٹی بھی 8 گھنٹے 12 گھنٹے ڈیوٹی کرنے والے بندے کو، مزدور بندے کو ساری زندگی دا پورا کرن تو بعد 2 ٹائم دی روٹی اور اندے بچیاں کو اچھا مکان نہ ملے تو یقیناً وہ کہڑے پاسے ونجے۔ یہ بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے۔ آخر دے وچ میں ایو سوال سوچنا چاہیے، ساکو کسان دے بارے سے سوچنا چاہیے، ساکو مزدور دے واسطے سوچنا چاہیے۔ اسا باقی تو بڑیاں ساری چیزاں تو سبسڈی دینے ہیں، جتنا ساکو پتہ ہوتا ہے کہ سارا فوٹو سیشن تھی سی، کتھائیں اسا لیپ ٹاپ تے جڑا نا سبسڈی دیندے پے، کتھائیں اسا مطلب باقی چیزاں تے دیندے پے۔ ساکو چاہیے کہ غریب آدمی کھنڈ پتی گھیو مرچاں لون اے اون دی ضرورت ہے، دال پانی، اون تو بعد بجلی ہر بندے دی ضرورت ہے، کوئی ایک بلب بالے یا بندہ کوئی پکھا چلاوے، تا اے سی تا میرے خیال نصیباں والے لوگوں کو